آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کسی اور مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے۔ رمضان سے پہلے شعبان، یہ مہینہ جو ابھی شعبان کا ہے، اتنے آپ روزے رکھتے ہیں۔ فقال ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمتوں سے، جس کے فضائل سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اجر ثواب ہے اس میں نیکی کرنے کا۔ نیکی وہی جو رسول اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے نہیں، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، روزہ وہ نماز جو رسول اللہ نے بتائی ہے، قرآن پڑھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اپنے جو روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، جو جن کے ساتھ انبن ہو چکی، ان کو منانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ اس سے غافل ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ پھر فرمایا آپ نے بین رجب و رمضان، اور وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان۔ رجب جو پچھلا بھی مہینہ تھا گزرا، اور رمضان آنے والا، اس کے درمیان کون سا ہے؟ شعبان۔ رجب اور رمضان کے درمیان کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ لوگ اس کے بارے میں غفلت میں ہیں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس میں نیک کام کرنے سے غفلت میں ہیں، اپنے دنیا میں مشغول ہیں۔ فرماتے ہیں ترفع وهو شہر ترفع فیہ الاعمال، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ رپورٹ، اینول رپورٹ پیش کی جاتی ہے اللہ کے سامنے۔ حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ روزے رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس قدر روزے رکھتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو رمضان کا مہینہ پورے رکھتے تھے، نہیں چھوڑی کبھی بھی، لیکن باقی مہینوں میں آپ کچھ دن روزے رکھتے تھے، کچھ چھوڑتے تھے۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا، اور 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا، کبھی اور کچھ روزے رکھ لیے، لیکن شعبان میں اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں، باقی مہینے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ مبالغہ ہے کیونکہ بہت زیادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، شعبان میں زیادہ رکھے لیکن پورے نہیں رکھے، ایک دو چھوڑ دیے، چند روزے چھوڑ دیے، کیونکہ رمضان کے پورے روزے رکھے آپ نے اور کسی مہینے کے نہیں رکھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ عربی کلام کے اندر یہ بات جائز ہے۔ قال ابن مبارک وهو جائز في كلام العرب اذا صام اكثر شهر يقال صام الشهر كله، سنن ترمذی، کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کسی مہینے میں زیادہ کرے یا روزے زیادہ رکھے تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھ دیا۔ تو یہی مراد ہے یہاں پر، ورنہ